اللهم اجعل في قلبي نورا۔ وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے، ان کے ہتھیار دشمن کے مقابلے میں کمتر تھے، ان کے ذرائع یوں محدود تھے کہ اپنے وطن سے بہت دور تھے، کمک نہیں مل سکتی تھی، ان کا حصول دشوار تھا۔ دشمن مانند ٹڈی دل تھا، اس کے ہتھیار برتر تھے، وہ اس کی اپنی زمین تھی، ملک اپنا، قلعے اپنے تھے، کمک کی اس کے ہاں کمی نہیں تھی۔ اپنی بادشاہی میں سے ہزاروں کی تعداد میں لڑنے والے لوگوں کو میدان میں لے آتا تھا، لیکن جو تعداد میں تھوڑے تھے اور جو کئی کئی سالوں سے مسلسل لڑ رہے تھے، اس دشمن کے سینے پر کھڑے تھے، جو ان سے کہیں 3 گنا اور کہیں 4 گنا زیادہ طاقتور تھا۔ وہ کون تھے جنہوں نے اس دور کے سب سے زیادہ طاقتور دشمن کو فیصلہ کن شکست دی تھی؟ وہ مسلمان تھے، وہ نام کے مسلمان نہیں تھے، وہ جنگی طاقت کو آدمیوں اور گھوڑوں کی تعداد سے نہیں، جذبے اور ایمان سے ناپتے تھے۔ یہ ایمان کی قوت کا کرشمہ تھا کہ شام میں قیصر روم کا پرچم اتر گیا تھا۔ جن قلعوں پر یہ پرچم لہرایا کرتا تھا، ان قلعوں میں اب اذانیں گونج رہی تھیں۔ یرموک کے میدان جنگ میں 4000 مجاہدین نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر رومیوں کو شام سے بے دخل کر دیا تھا۔ شہنشاہ ہرقل، جو ایک جابر جنگجو تھا اور اپنی فوج کو ناقابل تسخیر فوج سمجھتا تھا، اس حالت میں شام کی سرحد سے نکلا تھا کہ اس نے جوابی حملے کی سوچنے کے بجائے ذہنی طور پر شکست تسلیم کر لی تھی۔ اس کی فوج کے بھاگنے کا انداز کسی منظم اور طاقتور فوج جیسا نہیں تھا۔ اس فوج کی آدھی نفری ماری گئی، زخمیوں کا کچھ حساب نہ تھا، اور جو اب بھاگنے کے قابل تھے وہ افراد میں بکھر کر بھاگے۔ ان میں سے زیادہ تر نے بیت المقدس میں جا پناہ لی۔ اس وقت بیت المقدس ایلیا کہلاتا تھا۔ یہ آخری قلعہ تھا جو رومیوں کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ 2-4 اور بھی قلعے تھے جو ابھی رومیوں کے پاس تھے، لیکن یہ بیت المقدس جیسے بڑے نہیں تھے۔ ان کے اندر مسلمانوں کی دہشت پہنچ چکی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شہریوں نے دیکھا کہ رومیوں کا سورج غروب ہو رہا ہے، تو انہوں نے قیصر روم کی فوج کو اپنے تعاون سے محروم کر دیا۔ مسلمانوں کے متعلق ان تک یہ رائے پہنچ چکی تھی کہ مسلمان میدان جنگ میں سراپا قہر اور مانند فولاد ہیں، اور حکمران کی حیثیت میں وہ ریشم جیسے نرم ہیں۔ ان قلعوں کو سر کر لیا گیا۔ کہیں ذرا سی مزاحمت ہوئی جو مسلمانوں کو روک نہ سکی، اور باقی قلعوں کے دروازے بغیر مزاحمت کھل گئے۔ شہریوں نے مسلمانوں کا استقبال کیا اور جزیہ ادا کر دیا۔ البتہ بیت المقدس ذرا بڑا شہر تھا، اور یہ شہر قلعہ بند تھا، قلعہ مضبوط تھا، اسے سر کرنا دشوار نظر آ رہا تھا۔ بیت المقدس میں رومی سالار اتربون تھا، جس کے متعلق مورخوں نے لکھا ہے کہ فن حرب و ضرب میں ہرقل کا ہم پلہ تھا۔ بعض مورخوں نے اسے ہرقل کا ہم رتبہ بھی کہا ہے۔ مسلمانوں کے جاسوس بیت المقدس تک پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی لائی ہوئی اطلاعوں کے مطابق اتربون جابر اور بے خوف سالار تھا، اور وہ مرتے دم تک لڑنے والا جنگجو تھا۔ بیت المقدس کے دفاع میں اسے آخری دم تک لڑنا ہی تھا، کیونکہ اس خطے میں رومیوں کا یہ آخری مضبوط قلعہ تھا۔ ایک مقام اور بھی تھا جو خاصا اہم تھا، یہ تھا قیصاریہ۔ اس کا قلعہ بھی مضبوط تھا۔ اس وقت مسلمان جابیہ کے مقام پر قیمہ زن تھے۔ یرموک کی جنگ کے بعد وہ جابیہ چلے گئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد غیر معمولی تھی، اور جو زخمی نہیں تھے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ وہ تو پہلے ہی تھکن سے چور تھے۔ جنگ یرموک نے ان کے جسموں کا دم خم توڑ دیا تھا۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی، اور زخمیوں کی مرہم پٹی اس سے زیادہ ضروری تھی۔ ان کے زخم ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ انتظار خطرناک ہو سکتا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ رومی ایک جنگجو قوم تھی۔ شکست تو انہیں فیصلہ کن ہوئی تھی، لیکن وہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے شکست کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ زیادہ پریشانی تو بیت المقدس کے متعلق تھی، جہاں اتربون جیسا جری اور قابل سالار موجود تھا، لیکن رومیوں کے کچھ دستے بکھرے ہوئے تھے۔
جاسوس اطلاعیں دے رہے تھے کہ بعض جگہوں پر رومیوں کے سالار موجود تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلمان سالار یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ رومی جوابی حملہ کریں گے۔ میرے رفیقوں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، رومی حملہ ضرور کریں گے، لیکن ان میں ابھی اتنا دم خم نہیں رہا کہ وہ فوری طور پر حملہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ وہ اس طرح دور دور بکھر گئے ہیں کہ انہیں اکٹھا ہونے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ جس طرح مسلمانوں میں ایک ہلکا سا معرکہ لڑنے کی سکت نہیں رہی تھی، اسی طرح رومیوں میں بھی لڑنے کا دم نہیں رہا تھا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، 1.5 لاکھ میں 70,000 رومی مارے گئے تھے، اور باقی جو بچے تھے ان میں زیادہ تر زخمی تھے۔ جاسوسوں کی اطلاعیں یہ تھیں کہ رومی کہیں بھی جوابی حملے کے لیے منظم نہیں ہو رہے، لیکن وہ جہاں جہاں بھی ہیں وہاں دفاعی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اکتوبر 636 عیسوی شعبان 15 ہجری کے ایک دن سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ میرے رفیقوں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، زیادہ تر زخمی مجاہدین لڑنے کے قابل ہو گئے ہیں، لشکر نے بھی آرام کر لیا ہے، ہم اب اس قابل ہیں کہ آگے پیش قدمی کریں۔ 2 جگہیں ہیں جن پر قبضہ کرنا بہت ضروری ہے، ایک تو قیصاریہ ہے اور دوسری جگہ ہے بیت المقدس۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ان دونوں جگہوں میں سے کس پر ہم پہلے حملہ کریں؟ اس مسئلے پر جب بحث شروع ہوئی تو سالاروں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض کا خیال تھا کہ یہ دونوں جگہیں دفاع کے لحاظ سے مضبوط ہیں، اس لیے ان پر یکے بعد دیگرے حملہ کیا جائے۔ کچھ یہ کہتے تھے کہ دونوں مقامات کو بیک وقت محاصرے میں لیا جائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان فیصلہ نہ کر سکے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم امیر المؤمنین سے پوچھیں کہ ہمیں قیصاریہ اور بیت المقدس میں سے کس جگہ کو پہلے محاصرے میں لینا چاہیے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تم سب کے جذبے اور ایثار کی قدر کرتا ہوں، اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ میں کسی کی حوصلہ شکنی اپنی زبان سے نہیں کروں گا۔ الحمدللہ دشمن اس خطے سے بھاگ رہا ہے، لیکن ہمیں اپنی فتح کو مکمل کرنا ہے۔ میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ ہم قاصد کو مدینہ بھیج کر امیر المؤمنین کا حکم لیں۔ تمام سالاروں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی، اور اسی وقت ایک تیز رفتار قاصد کو مدینہ اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں سالار اعلیٰ برائے شام ابو عبیدہ بن جراح کی طرف سے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اطاعت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ نے ہمیں جس فتح سے نوازا ہے وہ ہماری آئندہ نسلوں پر اس کی ذات کا بہت بڑا احسان ہے۔ تمام فتوحات کی اطلاعیں مع مال غنیمت مدینہ بھیجی جاتی رہی ہیں۔ اب ہم جابیہ کے مقام پر آرام کی غرض سے رکے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ زخمی بہت بہتر ہو چکے ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور رومیوں کو شام کی سرزمین سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیں۔ ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں کہ ہم قیصاریہ اور بیت المقدس میں سے کون سی جگہ کا انتخاب کریں۔ کیا امیر المؤمنین ہماری رہنمائی کریں گے؟ وہاں سے مدینہ کا سفر کم و بیش 1 مہینہ تھا۔ قاصد کے جانے اور آنے میں کم سے کم 20 روز درکار تھے۔ ان دنوں میں زخمی مجاہدین مزید بہتر ہو گئے، اور جو زخمی نہیں تھے انہیں آرام اور تیاری کے لیے مزید وقت مل گیا۔ بیت المقدس کے اندر کے ماحول پر جہاں شکست کی افسردگی، شرمساری اور دہشت تاری تھی، وہاں جوش و خروش بھی پایا جاتا تھا۔ یہ جوش و خروش رومی سالار اطربون کا پیدا کردہ تھا۔ وہ ابھی مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آیا تھا۔ اس نے سنا تو تھا، اور بڑی اچھی طرح سنا تھا، کہ رومی فوج کسی بھی میدان میں مسلمانوں کے مقابلے میں جم نہیں سکی، لیکن اطربون نے اپنے آپ پر یہ وہم طاری کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بیت المقدس میں شکست دے دے گا۔ اس نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پلان بنانے شروع کر دیے، اور اس سلسلے میں ایک روز قیصاریہ چلا گیا۔ قیصاریہ میں اس نے وہاں کے سالار
اور فوج کو خوفزدگی کے عالم میں دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے لڑنے سے پہلے ہی شکست تسلیم کر لی ہے، اطربون نے قیصاریہ کے سالار سے کہا، اور میں تمہیں مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے تیار کرنے آیا ہوں۔ اگر ہرقل بھاگ گیا ہے تو مقابلے میں ہم بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ قیصاریہ کے سالار نے کہا، فوج جو میرے پاس ہے اس پر ان سپاہیوں کا اثر ہو گیا ہے جو یرموک سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ وہ ابھی تک آ رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں بھٹک کر آ رہے ہیں۔ ان کے چہروں پر، آنکھوں میں اور باتوں میں خوف نمایاں ہوتا ہے۔ بزدل، اطربون نے نفرت سے کہا، لڑائیوں سے بھاگے ہوئے سپاہی اور سالار بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں۔ وہ اپنے دشمن کی فوج کو جنات اور بدروحوں کی فوج ثابت کرتے ہیں جن کا وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ کیا تم مجھے یہ مشورہ دینا چاہتے ہو کہ ہرقل کی طرح ہم بھی مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیں؟ تمہاری عقل پر ایسا پردہ پڑ گیا ہے کہ تم یہ سوچنے کے بھی قابل نہیں رہے کہ ہرقل کی غیر حاضری میں میرا حکم چلتا ہے اور تم میرے حکم کے پابند ہو۔ ہم لڑیں گے۔ میں نے آپ کو فوج کی ذہنی حالت بتائی ہے، قیصاریہ کے سالار نے کہا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم بھاگ جائیں گے۔ آپ حکم دیں، فوج منہ موڑ جائے گی تو بھی آپ مجھے میدان جنگ میں ہی دیکھیں گے۔ فوج کو لڑانا تمہارا کام ہے، اطربون نے کہا۔ تم نے باقی جو کچھ کہا ہے یہ بڑھانکی ہے۔ فارسیوں نے بھی ان عربی مسلمانوں کو عرب کے بدو اور صحرائی قزاق کہا تھا۔ ہرقل اور اس کے سالار بھی یہی کہتے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے کہ کسی ایک بھی مسلمان کو زندہ واپس نہیں جانے دیں گے۔ حکم یہ ہے اور یہ موجودہ صورتحال کا تقاضا ہے کہ اپنی فوج کو لڑنے کے لیے تیار کرو۔ مسلمان ایلیا یعنی بیت المقدس پر حملہ کریں گے۔ تمہارا کام یہ ہوگا کہ جب وہ ایلیا کو محاصرے میں لے لیں تو تم آ کر انہیں محاصرے میں لے لو۔ تمہارے پاس فوج کی کمی نہیں۔ اگر تم دشمن کو مکمل محاصرے میں نہ لے سکو تو عقب سے اس کی فوج پر حملہ کرتے رہو۔ میں اپنے دستے شہر کے باہر بھیج کر اتنا سخت حلہ بولوں گا کہ دشمن قدم جمانے کے قابل نہیں رہے گا۔ عقب میں تم ہوگے، پھر سوچ یہ بدبخت کدھر سے نکل کر جائیں گے۔ اس نے رازداری کے لہجے میں کہا، مسلمان تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ ان کی نفری کم و بیش 6000 کم ہو گئی ہے۔ اب انہیں شکست دینا مشکل نہیں رہا، اور اگر وہ ایلیا کے بجائے قیصاریہ میں آ گئے تو پھر میں تمہاری مدد کو آؤں گا، اطربون نے کہا، اور میں تمہاری مدد اسی طرح کروں گا جس طرح میں نے تمہیں کہا ہے کہ میری مدد کو آنا۔ ان کے درمیان طے ہو گیا، دونوں میں سے کسی پر حملہ ہوا تو دوسرا اس کی مدد کو آئے گا۔ اطربون یقین سے کہتا تھا کہ مسلمان بیت المقدس پر آئیں گے۔ اس دور کے متعلق جب مسلمان شام پر چھا گئے تھے، ہرقل شام سے نکل گیا تھا اور مسلمان فلسطین پر قابض ہوتے چلے جا رہے تھے۔ مورخوں میں اختلاف پائے جاتے ہیں، بعض نے واقعات کو گڑبڑ کر دیا ہے، مارکوں کے تسلسل کو بھی آگے پیچھے کر دیا ہے۔ کہیں کہیں اموات میں مبالغہ آرائی ملتی ہے، رومیوں اور مسلمانوں کی نفری بھی صحیح نہیں لکھی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر غیر مسلم مورخوں نے صحیح واقعات پیش کیے ہیں اور مسلمانوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے، لیکن بعض مسلمان مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسیوں نے اپنے اپنے فرقے کے عقیدوں کے مطابق تعصب کا مظاہرہ کیا ہے اور واقعات کو غلط ملت کر دیا ہے، اور جو تعصبات آج ان جانبدار تاریخ نویسیوں کے ذہنوں میں بھرے ہوئے ہیں وہ انہوں نے خلفائے راشدین اور مجاہدین کے چہروں پر مل دیے ہیں۔ مثلا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے مدینہ بلا لیا تھا۔ ہم اس کی وجوہات آگے چل کر بیان کریں گے، لیکن چند ایک تاریخ نویسیوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خالد کے خلاف ذاتی رنجش کی بنا پر بغض اور کینہ بھرا ہوا تھا۔ اس سے یہ تاریخ نویس یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمر کا کردار اتنا عظیم نہیں تھا جتنا بتایا جاتا ہے۔ ہم چونکہ صرف خالد بن ولید سیف اللہ کی زندگی کی کہانی سنا رہے ہیں،
اس لیے ہم ان جنگوں اور دیگر حالات کا زیادہ ذکر نہیں کریں گے جن کا تعلق خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں۔ اگر مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسیوں کی تحریروں کی چھان بین کی جائے تو سوائے الجھاؤ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بذریعہ قاصد پوچھا تھا کہ وہ قیصریہ کی طرف توجہ دیں یا بیت المقدس کی طرف۔ دوسری طرف کچھ ایسے تاریخ نویس ہیں جو لکھتے ہیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کو پیغام بھیجا تھا کہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں یا کیا کریں، اور ایک تاریخ نویس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ امیر المؤمنین بیت المقدس سے تھوڑی ہی دور کسی مقام پر موجود تھے۔ پس منظر کے واقعات کو اور مستند مورخوں کی تحریروں کو دیکھا جائے تو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں مدینہ میں موجود نظر آتے ہیں، جہاں انہیں ہر محاذ کی رپورٹیں مل رہی ہیں۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے ہر طرف سے آ رہا ہے، امیر المؤمنین کے ہاتھوں تقسیم ہو رہا ہے، اور وہ سالاروں کو خراج تحسین کے پیغام بھیج رہے ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قاصد مدینہ کو روانہ کیا تھا وہ تیز رفتار تھا۔ قاصدوں کی رفتار اس وجہ سے بھی مزید تیز ہوتی جاتی تھی کہ راستے میں گھوڑے بدلنے کا انتظام موجود تھا۔ اب تو تمام تر علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ قاصد 15 دنوں بعد امیر المؤمنین کا حکم لے آیا۔ امیر المؤمنین نے لکھا تھا کہ بیت المقدس سب سے پہلے فتح ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا محاصرہ کرنے سے پہلے رومیوں کی کمک کے راستے بند کرنا ضروری ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تک معلوم تھا کہ قیصاریہ میں رومی فوج کثیر تعداد میں موجود ہے جو بیت المقدس کو کمک اور دیگر مدد دے سکتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں موجود رہ کر بھی معلوم تھا کہ قیصاریہ تک رومیوں کی مزید فوج سمندر کے راستے بھی پہنچ سکتی ہے۔ چنانچہ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا کہ قیصاریہ کا اڈا ختم کرنا ضروری ہے۔ امیر المؤمنین نے اپنے حکم اور ہدایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے یزید بن ابی سفیان کو حکم بھیج دیا کہ وہ اپنے بھائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصاریہ کا محاصرہ کرنے اور رومیوں کے اس مضبوط اور خطرناک قلعے کو سر کرنے کے لیے فوراً بھیج دے، تاکہ بیت المقدس کی رومی فوج کو قیصاریہ سے اور قیصاریہ کو سمندر کی طرف سے مدد نہ پہنچ سکے، اور اس سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ قیصاریہ اور بیت المقدس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ اس حکم نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ قیصاریہ کی فتح کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں گے۔ مدینہ سے یہ جو احکام مختلف سالاروں کو بھیجے گئے ان کے مطابق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصاریہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں کے رومی سالار کو توقع تھی کہ اطربون اس کی مدد کو آئے گا۔ اس توقع پر اس نے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ دستوں کو قلعے سے باہر نکال کر حملے کرائے۔ ان حملوں کا تسلسل اور انداز ایسا تھا کہ محاصرے کا تو صرف نام رہ گیا تھا۔ قلعے کے باہر خون ریز لڑائی شروع ہو گئی۔ رومیوں کے حملوں کا طریقہ یہ تھا کہ قلعے کے 2 دروازے کھلتے، 2-3 دستے رکے ہوئے سیلاب کی مانند باہر آتے اور مسلمانوں پر بڑا شدید حملہ بولتے۔ کچھ دیر لڑ کر وہ پیچھے ہٹتے اور قلعے میں چلے جاتے اور دروازے بند ہو جاتے۔ مسلمانوں نے ان حملوں کا مقابلہ اس طرح کیا کہ رومی دستے باہر آتے تو مسلمان ان کے عقب میں جانے کی کوشش کرتے کہ رومی قلعے میں واپس نہ جا سکیں۔ عقب میں جانا اس وجہ سے بھی خطرناک ہو جاتا کہ قلعے کی دیوار سے ان پر تیر آتے تھے۔ مسلمان رومیوں کے پہلو کی طرف ہو جاتے اور تیروں کی بوچھاڑوں سے بہت سے رومیوں کو گرا لیتے۔ اس طرح رومیوں نے اتنا نقصان اٹھایا کہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہے۔ قیصاریہ کے رومی سالار نے اطربون پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بزدل نہیں، ایک روز خود 2-4 دستوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل آیا۔ مسلمانوں پر ایسے حملے کئی بار ہو چکے تھے، اس لیے انہیں یہ حملے روکنے کا تجربہ ہو گیا تھا۔ اب رومی سالار خود باہر آیا تو مسلمانوں نے پہلے سے زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ کئی مجاہدین رومی سالار کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، لیکن اسے مارنا آسان نظر نہیں آتا تھا،
وہ محافظوں کے حصار میں تھا۔ آخر وہ دہشت اپنا اثر دکھانے لگی جو رومیوں پر طاری ہونے لگی تھی۔ وہ تو ہونی ہی تھی، وہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں پر لڑ رہے تھے۔ پہلے حملوں میں جو رومی مارے گئے تھے ان کی لاشیں اٹھائی نہیں گئی تھیں۔ بہت سے دن گزر گئے تھے، پہلے دنوں کی لاشیں خراب ہو گئی تھیں اور ان کا تعفن پھیلا ہوا تھا۔ رومیوں پر دہشت تو پہلے ہی طاری تھی، چونکہ ان کا سالار ان کے ساتھ باہر آ گیا تھا، اس لیے ان کے حوصلے میں کچھ جان پڑ گئی، لیکن ان کا سالار کسی مجاہد کی برچھی سے مارا گیا۔ رومیوں میں افراتفری مچ گئی اور وہ قلعے کے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے۔ دروازے کھل گئے، اس سے مسلمانوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ بھاگتے اور دہشت زدہ رومیوں کے ساتھ ہی قلعے میں داخل ہو گئے۔ اب قیصاریہ مسلمانوں کا تھا، جس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ سمندر کی طرف سے رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی تھی۔ قیصاریہ کا سالار دل میں یہ افسوس لیے مر گیا کہ اطربون اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اطربون قیصاریہ کے محاصرے کی اطلاع ملتے ہی اپنا لشکر لے کر بیت المقدس سے چل پڑا تھا، لیکن مسلمان جانتے تھے کہ قیصاریہ کو بچانے کے لیے بیت المقدس سے مدد آئے گی۔ انہوں نے مدد کو روکنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 سالاروں علقمہ بن حکیم اور مسروق مکی کو بیت المقدس کی طرف اس حکم کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ بیت المقدس سے رومی فوج نکلے تو اسے وہیں روک لے۔ ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ اطربون اپنی فوج کے ساتھ اجنادین کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار علقمہ بن حکیم اور سالار مشروق مکی کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا اور خود اطربون کے پیچھے گئے، لیکن اجنادین تک انہیں کوئی رومی دستہ نظر نہ آیا۔ زمین بتا رہی تھی کہ اجنادین کی طرف فوج گئی ہے۔ شہر کے باہر کچھ لوگ ملے، انہوں نے بتایا کہ رومی فوج آئی تھی اور قلعے میں داخل ہو گئی ہے۔ اجنادین دوسرے شہروں کی طرح قلعہ بند شہر تھا، اس کے ارد گرد گہری اور چوڑی خندق تھی جسے پار کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر پناہ کے ارد گرد گھوم کر دیکھا، قلعہ سر کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک نائب سالار کو، تاریخ میں اس کا نام نہیں لکھا، اپنی طرف سے ایلچی بنا کر صلح کے پیغام کے ساتھ قلعے میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ضروری نہیں کہ تم صلح کرا کے ہی آؤ۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایلچی کو ہدایت دے کر آخری بات یہ کہی، میں تمہیں جاسوسی کے لیے اندر بھیج رہا ہوں۔ ایک تو یہ اندازہ کرنا کہ اندر کتنی فوج ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی دیکھ سکو دیکھنا، اور جائزہ لینا کہ اطربون کا اپنا حوصلہ کتنا مضبوط ہے۔ ایلچی اپنے محافظوں کے ساتھ قلعے میں چلا گیا۔ وہ واپس آیا اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مشاہدات بتائے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن نہ ہوئے۔ کیا یہ کام میں خود نہ کروں؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، جو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ صرف میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ ابن عاص، ایک سالار نے کہا، کیا خود جا کر تو اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال رہا؟ خدا کی قسم، ایک اور سالار بولا، اسلام تجھ جیسے سالار کا نقصان برداشت نہیں کر سکے گا۔ کیا اطربون مجھے قید کر لے گا؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا وہ مجھے قتل کر دے گا؟ ہارے ہوئے دشمن سے اچھائی کی توقع نہ رکھ ابن عاص۔ میں عمرو بن عاص کے روپ میں نہیں جاؤں گا، میں اپنا ایلچی بن کر جاؤں گا۔ ہمیں یہ قلعہ لینا ہے، میں ہر طریقہ آزماؤں گا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیس بدلا اور یہ اعلان کرا کہ مسلمانوں کا ایلچی صلح کی شرائط کرنے کے لیے قلعے میں آنا چاہتا ہے۔ قلعے کا دروازہ کھلوایا۔ رومیوں نے مضبوط تختے خندق پر پھینک کر انہیں خندق پار کروائی اور قلعے کے اندر اپنے سالار اطربون کے پاس لے گئے۔ مختلف مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ ان کے مطابق عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا روپ اور حلیہ تو بدل لیا تھا، لیکن ان کے انداز اور بولنے کے سلیقے
اور دو چار باتوں سے اطربون کو شک ہوا کہ یہ شخص ایلچی نہیں ہو سکتا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالاری کے تدبر اور استدلال کو نہ چھپا سکے۔ اطربون تجربہ کار سالار تھا اور وہ مردم شناس بھی تھا۔ وہ کوئی بہانہ کر کے باہر نکل گیا اور اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلایا۔ یہ عربی مسلمان جو میرے پاس بیٹھا ہے ابھی واپس جائے گا۔ اطربون نے کمانڈر سے کہا، ایک محافظ کو راستے میں بٹھا دو، میں اس مسلمان کو اسی راستے سے بھیجوں گا، یہ زندہ نہ جائے، محافظ اسے قتل کر دے۔ یہ شخص مسلمانوں کا سالار عمرو بن عاص ہے، اگر سالار نہیں تو یہ عمرو بن عاص کا کوئی خاص مشیر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ عمرو بن عاص اسی مشیر کے مشوروں پر عمل کرتا ہے۔ اگر میں نے اسے قتل نہ کیا تو میں سلطنت روما سے غداری کروں گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جس طرح اطربون اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، اس سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی نیت پر شک ہوا۔ وہ واپس آیا تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چہرے پر اور اس کی باتوں میں نمایاں تبدیلی دیکھی۔ وہ بھانپ گئے کہ اطربون کی نیت صاف نہیں۔ انہوں نے پینترا بدلا۔ معزز سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم 10 جنگی مشیر ہیں جو مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ آئے ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں۔ میں نے آپ کی شرائط سن لی ہیں، میں خود تو فیصلہ نہیں کر سکتا، عمرو بن عاص کو مشورہ دوں گا کہ وہ آپ کی شرائط قبول کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے مشورے پر عمل ہوگا اور مزید خون نہیں بہے گا۔ اطربون دھوکے میں آ گیا۔ وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر نکلا اور محافظ دستے کے کمانڈر کو اشارہ کیا کہ اس شخص کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ قلعے سے نکل آئے۔ باہر آ کر انہوں نے للکار کر کہا، اطربون، میں عمرو بن عاص ہوں۔ اس کے بعد اجنادین کے میدان میں دونوں فوجوں کے درمیان جو معرکہ ہوا وہ جنگ یرموک جیسا خون ریز تھا۔ ہم اس معرکے کی تفصیلات بیان نہیں کر رہے کہ اطربون نے قلعے سے باہر آ کر لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی کیسی چالیں چل کر رومیوں کو بے تحاشا جانی نقصان پہنچا کر پسپا کیا۔ اطربون اپنے بچے کچے دستوں کو ساتھ لے کر بیت المقدس جا پہنچا اور وہاں قلعہ بند ہو گیا۔ اس معرکے میں مسلمانوں نے بہت جانی نقصان اٹھایا تھا۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ قیصاریہ پر اپنا قبضہ ہو گیا ہے تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ ہراول میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مخصوص رسالے کے ساتھ جا رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ اطربون لڑنے کے قابل نہیں رہا، پھر بھی احتیاط کی ضرورت تھی۔ بیت المقدس کا اندرونی ماحول کچھ اور ہی تھا۔ وہی اطربون جس نے قیصاریہ کے رومی سالار کو بزدل کہا تھا، وہ اب بیت المقدس کے بڑے پادری اسقف صفرینوس کے پاس شکست خوردگی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ محترم سالار، صفرینوس نے اسے کہا، میں اس کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں کہ یہ مقدس شہر مسلمانوں کے حوالے کر دوں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہ کام آپ اپنے ہاتھوں کریں؟ نہیں محترم باپ، اطربون نے کہا، میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ اطربون نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالے تھے۔ کیا آپ اس شہر کے تقدس کو بھول گئے ہیں؟ صفرینوس نے کہا، یہ وہ زمین ہے جس پر حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس سرزمین کی آبرو کی خاطر ہم اپنی تمام فوج کو قربان کر دیں؟ کیا آپ فوج کی حالت دیکھ نہیں رہے؟ اطربون نے کہا، نصف کے قریب فوج ماری گئی یا زخمی ہو گئی ہے۔ اس فوج کا حوصلہ اور جذبہ پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ اب میں بڑی مشکل سے ان چند ایک دستوں کو اجنادین سے بچا کر لایا ہوں۔ محترم سالار، اسقف صفرینوس نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی فوجی برتری کو تسلیم کر لیا ہے۔ آپ روم کی عظیم جنگی روایات کو مسلمانوں کے قدموں تلے پھینک رہے ہیں۔ آپ کچھ دن مقابلہ کر کے دیکھیں۔ مسلمان آسمان کی مخلوق تو نہیں، وہ بے شک بہترین لڑنے والے لیکن آخر انسان ہیں۔
وہ یقیناً تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ آپ اپنا حوصلہ قائم رکھیں۔ وہ پہلے محاصرہ کریں گے جس میں کئی روز گزر جائیں گے۔ اس دوران آپ اپنا اور اپنے دستوں کا حوصلہ مضبوط کریں۔ مسلمان بیت المقدس کی طرف تیز رفتاری سے بڑھے چلے جا رہے تھے، اور بیت المقدس میں رومی سالار اتربون نے اپنے آپ کو لڑنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وہ اپنی فوج کی حالت دیکھتا تھا تو اس کا لڑنے کا جذبہ دم توڑنے لگتا تھا۔ اس پر اپنے اسقف صفرینوس کی باتوں کا کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب اسقف نے دیکھا کہ اتربون ذہنی طور پر شکست قبول کر چکا ہے تو اس نے اتربون کو جذباتی باتوں سے بھڑکانا اور شرمسار کرنا شروع کر دیا۔ اس کا اتنا اثر ہوا کہ اتربون نے مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اسلامی فوج پہنچ گئی اور بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ دیواروں پر تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے کثیر تعداد میں کھڑے تھے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو قلعے کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ مسلمان سالار قلعے کے ارد گرد گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں سے دیوار پر چڑھا جا سکتا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے سرنگ لگا کر اندر جانے کا راستہ بنایا جا سکے۔ کسی وجہ سے محاصرہ مکمل نہیں تھا۔ محاصرے میں ایک جگہ شگاف تھا۔ مسلمان سالاروں نے جب دیکھا کہ شہر پناہ محفوظ ہے اور اس کا دفاع بھی خطرناک ہے تو انہوں نے محاصرے کو طول دینا مناسب سمجھا۔ اس طرح محاصرہ طول پکڑتا گیا اور بہت دن گزر گئے۔ اس دوران مجاہدین نے دروازوں پر حلے بولے، زخمی ہوئے اور جانیں بھی قربان کی، لیکن دیوار سے آنے والے تیروں اور برچھیوں نے کسی بھی دیوار تک پہنچنے نہ دیا۔ آخر ایک روز بڑے دروازے کے اوپر سے ایک بڑی بلند آواز سنائی دی، کیا تمہارا سالار صلح کے لیے آگے آئے گا؟ دیوار کے اوپر سے اعلان ہوا، ہم تمہاری شرطیں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے، خالد بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کسی سے کہا کہ وہ بلند آواز سے یہ جواب دے کہ صلح کی شرائط کرنے کے لیے تمہارا سالار باہر آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو تھوڑی ہی دیر بعد اسقف صفرینوس چند ایک محافظوں کے ساتھ قلعے کے بڑے دروازے سے باہر آیا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی صلیب بھی تھی۔ کیا کوئی سالار موجود نہیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسقف سے پوچھا۔ سالار موجود ہے، اسقف نے جواب دیا، لیکن بیت المقدس وہ شہر ہے جس کی اہمیت اور احترام کو اسقف ہی جان سکتا ہے۔ اگر میں نہ چاہتا تو ہماری فوج کا آخری سپاہی بھی مارا جاتا، شہر کی اینٹ سے اینٹ کیوں نہ بچ جاتی، یہاں سے صلح کا پیغام آپ کے کانوں تک نہ پہنچتا۔ میں اس شہر کو انسانی خون کی آلودگی سے پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ رومی سالار میرے زیر اثر ہیں، میں نے انہیں صلح کے لیے تیار کر لیا ہے، لیکن آپ کی شرطیں سننے سے پہلے میں اپنی صرف ایک شرط پیش کروں گا، اسے آپ قبول کر لیں تو ہم آپ کی باقی تمام شرائط قبول کر لیں گے۔ محترم اسقف، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ شہر جتنا آپ کے لیے مقدس ہے اتنا ہی ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے۔ یہ پیغمبروں اور نبیوں کا شہر ہے۔ ہم آپ کی اس خواہش کا احترام کریں گے کہ اس زمین کے تقدس کو انسانی خون سے پاک رکھا جائے۔ آپ اپنی شرط بتائیں۔ سالار محترم، اسقف صفرینوس نے کہا، یہ جانتے ہوئے کہ صلح کی شرائط آپ کے ساتھ ہی طے کی جا سکتی ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے امیر المؤمنین کو یہاں بلائیں، میں شرائط ان کے ساتھ طے کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ شہر اپنے ہاتھوں ان کے حوالے کروں۔ پیغمبروں کے رشتے سے یہ شہر جتنا آپ کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے۔ اسقف صفرینوس نے بیت المقدس کے متعلق ایسی جذباتی باتیں کی کہ مسلمان سالار متاثر ہوئے اور انہوں نے اسقف کی اس شرط کو تسلیم کر لیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے۔ اسقف کو بتا دیا گیا کہ امیر المؤمنین صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آئیں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سالاروں کے لیے یہ ایک مسئلہ بن گیا۔ مدینہ بہت دور تھا،
صرف ایک طرف کا سفر کم و بیش 1 مہینے کا تھا۔ رومیوں کی طرف سے صلح کی پیشکش کا مطلب یہ تھا کہ رومی شہر کا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہے، اس لیے وہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اس صورت میں مسلمان سالاروں کے سامنے سیدھا راستہ تھا کہ وہ قلعے پر تابڑ توڑ حملے کرتے اور قلعہ سر کر لیتے، لیکن اسلامی احکام کے مطابق انہوں نے دشمن کو امن اور صلح کی طرف آنے کا پورا موقع دیا۔ قرآن کا یہ فرمان بڑا صاف ہے کہ دشمن جھک جائے تو اس کے ساتھ شرائط طے کر کے صلح کر لی جائے، لیکن امیر المؤمنین کے آنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار تھا۔ سالار اس مسئلے پر غور و خوض کرنے لگے۔ میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں، سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ بیت المقدس والوں نے امیر المؤمنین کو کبھی نہیں دیکھا۔ ان کا قد بد ابن ولید جیسا ہے، شکل و صورت میں بھی کچھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ وقت بچانے کی خاطر ہم یوں کر سکتے ہیں کہ 3-4 دنوں بعد ابن ولید کو اپنے ساتھ قلعے میں لے جائیں اور کہیں کہ یہ ہیں ہمارے امیر المؤمنین عمر بن خطاب۔ نہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسقف بیت المقدس نے ابن ولید کو دیکھ لیا ہے، بے شک اس کے ساتھ باتیں میں کرتا رہا ہوں اور اس کی توجہ میری طرف رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے ابن ولید کو اچھی طرح نہ دیکھا ہو، لیکن شہر کے اندر ایسے رومی موجود ہوں گے جنہوں نے کسی میدان جنگ میں ابن ولید کو اچھی طرح دیکھا ہوگا۔ اس وقت کی شرمساری کو سوچو جب کوئی ہمیں یہ کہہ بیٹھے گا کہ یہ ان کا امیر المؤمنین نہیں، یہ تو خالد ابن ولید ہے، جو میدان جنگ میں نعرہ لگا کر آیا کرتا تھا، انا خالد بن ولید۔ کیا میرا یہ خدشہ غلط ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے امین الامت، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسقف یا کوئی رومی سالار کہہ دے کہ مدینہ سے تمہارا امیر المؤمنین اتنی جلدی کس طرح آ گیا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہ رومی ہمارے آگے یہ شرط رکھ کر اپنے امیر المؤمنین کو بلاؤ، ہمارے مقابلے کی تیاری میں لگ جائیں، یہ وقت حاصل کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ خطرہ مول لے سکتے ہیں ابن حسنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن ہم دروغ اور فریب کا سہارا نہیں لے سکتے، ہماری چال بازی کا داغ اسلام کو لگے گا۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس میں لے جا کر اسقف صفرینوس کو بتایا گیا تھا کہ یہ ہمارے امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں، اور صلح نامہ عمر کے بجائے خالد نے عمر بن کر کیا تھا، لیکن آگے پیش آنے والے واقعات اس روایات کی تردید کرتے ہیں۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے بلایا گیا تھا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر روانہ ہو گئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیز رفتار قاصد مدینہ کو دوڑا دیا، پیغام میں وہی باتیں لکھی جو اسقف بیت المقدس کے ساتھ ہوئی تھیں۔ پیغام مدینہ پہنچا ہی تھا کہ وہاں مسرتوں کی لہر دوڑ گئی۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ انہوں نے خاص طور پر حکم بھیجا تھا کہ بیت المقدس فتح کیا جائے۔ عمر تو فتح کی خوشخبری کے منتظر تھے۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ کا پیغام مسجد نبوی میں لے گئے اور پڑھ کر سب کو سنایا۔ تم سب مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے پوچھا، کیا میرا جانا بہتر ہے یا نہ جانا بہتر ہے؟ نہ جانا بہتر ہے امیر المؤمنین، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تمہارے نہ جانے سے رومی سمجھیں گے کہ تم نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی اور تم اتنے طاقتور ہو کہ صلح کی تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اس کا یہ اثر ہوگا کہ رومی ہمارے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر جانیں گے اور جزیہ ادا کر کے ہماری اطاعت قبول کر لیں گے۔ اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے ابن عفان۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، امیر المؤمنین کا جانا بہتر ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ مجاہدین کب سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں؟ کب سے گرمی، سردی، آندھی، بارش اور طوفانوں میں کھلے آسمان تلے دن گزر رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں،
اگر امیر المؤمنین ان کے پاس چلے جائیں گے تو ان کے تھکے ہوئے حوصلے تازہ ہو جائیں گے۔ بے شک بے شک، چند آوازیں سنائی دی۔ امیر المؤمنین نہیں جائیں گے تو رومی قلعے کے اندر محفوظ بیٹھے رہیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہیں کمک بھی مل جائے گی، اور کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مجاہدین کی فتح جو ان کے سامنے کھڑی ہے وہ الٹ کر شکست بن جائے؟ حاضرین نے پرزور طریقے سے تائید کی۔ مجھے جانا چاہیے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ابھی روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹنی پر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ اپنے نائبین اور مشیر تھے، جن کی تعداد اور ناموں کا کسی تاریخ میں ذکر نہیں ملتا۔ وہ 1 مہینے سے کم عرصے میں جابیہ پہنچے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استقبال کا انتظام جابیہ میں کیا تھا، اور گھڑ سواروں کا ایک مختصر سا دستہ امیر المؤمنین کے استقبال کے لیے آگے روانہ کر دیا تھا۔ امیر المؤمنین جابیہ پہنچے تو ابو عبیدہ خالد اور یزید کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئے۔ کیا تم نے ایلیا بیت المقدس کا محاصرہ اٹھا لیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ تم سب یہاں کیوں؟ امیر المؤمنین ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، محاصرہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر آئے ہیں۔ محاصرہ مضبوط ہے، ہم تیرے استقبال کے لیے یہاں موجود ہیں۔ خالد اور یزید بڑی قیمتی اور زربفت کی عبائیں پہنے ہوئے تھے، وہ شہزادے لگ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بڑے امیر خاندان کے فرد تھے، اور یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ اپنے امیر المؤمنین کے استقبال کے لیے بنے ٹھنے ہوئے تھے۔ خدا کی قسم، تم بے شرم ہو جو مجھے ملنے کے لیے اس شاہانہ لباس میں آئے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مخصوص غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، 2 سال پہلے تک ہمارا کیا حال تھا؟ کیا تم نے مدینہ میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا؟ لعنت ہے اس مال و دولت پر جس نے تمہارے دماغ خراب کر دیے ہیں۔ کیا تم میدان جنگ میں نہیں ہو؟ خدا کی قسم، تم لباس کی شان و شوکت میں پڑ گئے تو تھوڑے ہی عرصے بعد تمہاری جگہ کوئی اور حکمران ہوگا۔ امیر المؤمنین کی اپنی یہ حالت تھی کہ موٹے کپڑے کا کرتا پہن رکھا تھا، جو اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ اس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عبائیں کھول کر امیر المؤمنین کو دکھایا۔ انہوں نے زرہیں پہن رکھی تھی اور تلوار ساتھ تھی۔ امیر المؤمنین خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خوبصورت عبائیں تو پردہ ہے، ہم ہتھیار کے بغیر نہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ امیر المؤمنین کے چہرے سے غصے کے آثار صاف ہو گئے، وہ مطمئن نظر آنے لگے۔ ہمیں بہت جلدی بیت المقدس پہنچنا ہے، امیر المؤمنین نے کہا۔ رومیوں کو میں اور زیادہ انتظار میں نہیں رکھنا چاہتا۔ امیر المؤمنین نے اتنے لمبے سفر کی پرواہ نہ کی اور بیت المقدس کو چل پڑے۔ امیر المؤمنین جب بیت المقدس کے محاصرے میں پہنچے تو مجاہدین نے دیوانہ وار خوشیاں منائیں۔ امیر المؤمنین کی صرف آمد ہی ان کے لیے حوصلہ افزا تھی، اب تو وہ اور زیادہ خوشیاں منا سکتے تھے۔ بیت المقدس کی فتح کوئی معمولی کامیابی نہیں تھی۔ امیر المؤمنین اپنی تمام تر فوج میں گھومے پھرے اور ہر ایک سے مصافحہ کیا۔ بیت المقدس ان کا اپنا شہر تھا، اب صرف معاہدہ لکھنا باقی تھا۔ سب سے ملتے ملاتے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اذان دینی تھی جو کوئی بھی دے سکتا تھا۔ امیر المؤمنین کے ساتھ جو مصاحب گئے تھے ان میں مدینہ کے مشہور مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ بلال وہ مؤذن تھے جنہیں اسلام کی تاریخ تا قیامت فراموش نہیں کرے گی۔ امیر المؤمنین کسی نے کہا، بیت المقدس جیسا مقدس اور اہم شہر ہماری جھولی میں آ پڑا ہے۔ اس ایک شہر پر فتح کیے ہوئے سینکڑوں شہر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ایسی عظیم کامیابی کی خوشی میں آج بلال اذان دیں تو کتنا اچھا ہو۔
ہم بیت المقدس میں بلال کی اذان کے بعد داخل ہوں گے۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ بلال خاموش کھڑے تھے، ان کے چہرے پر اداسی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ بلال حبشی نسل سے تھے، ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کی آواز بلند، سریلی اور پرسوز تھی۔ انہوں نے پہلی دفعہ اذان دی تو مسلمانوں پر تو اثر ہونا ہی تھا، دوسرے لوگ بھی محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ بلال کی آواز کا جادو تھا۔ اہل قریش نے اس آواز کو بند کرنے کے لیے بلال پر اتنا تشدد کیا تھا کہ وہ بہت دیر تک بے ہوش پڑے رہتے تھے۔ جب اٹھتے تھے تو پہلی آواز جو ان کے منہ سے نکلتی تھی وہ اللہ کا نام ہوتا تھا۔ ان کی اذانیں دشت و جبل اور صحراؤں میں وجد طاری کرتی ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی یہ آواز خاموش ہو گئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی چھوڑ دی۔ ان کے چہرے پر ہر وقت اداسی اور افسردگی کی سیاہ گھٹائیں چھائی رہنے لگیں۔ اتنی مدت گزر جانے کے بعد آج پہلی بار بیت المقدس کے دروازے پر امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصاحبوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیت المقدس کی فتح کے اس موقع پر بلال اذان دیں۔ امیر المؤمنین نے ان کی طرف دیکھا تو وہ خاموش رہے۔ بلال، امیر المؤمنین نے کہا، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ میں خود چاہتا ہوں کہ اذان تم ہی دو۔ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر کون ایسا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ کرنا چاہتا ہوگا؟ بلال کچھ دیر خاموش رہے۔ سب کو توقع یہی تھی کہ بلال اذان نہیں دیں گے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ان کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں ایک جگہ ذرا اونچی نظر آئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اس جگہ جا کھڑے ہوئے، کانوں پر ہاتھ رکھے، اور برسوں بعد بیت المقدس کی فضا اس پرسوز آواز سے مرتعش ہونے لگی جو وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاموش ہو گئی تھی۔ امیر المؤمنین اور ان کے مصاحبین اور تمام مجاہدین پر سناٹا طاری ہو۔ جب بلال کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، محمد الرسول اللہ، تو کئی ایک افراد کی دھاڑیں نکل گئیں۔ اس سے پہلے تو سب کے آنسو جاری تھے، لیکن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر سب کے جذبات کے بند ٹوٹ گئے۔ کسی کو اپنے اوپر ضبط نہ رہا۔ اذان کے بعد امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں سب نے نماز عصر ادا کی۔ اگلے روز امیر المؤمنین کا ایک ایلچی بیت المقدس کے اندر یہ پیغام لے کر گیا کہ امیر المؤمنین صلح کا معاہدہ طے کرنے کے لیے مدینہ سے آ گئے ہیں۔ اسقف صفرنوس اسی پیغام کا منتظر تھا۔ وہ اپنے ساتھ چند آدمیوں کو لے کر باہر آ گیا۔ معاہدے کی شرائط طے ہوئی اور اسقف نے شہر کی چابی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ معاہدہ جو تحریر ہوا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس معاہدے کے تحت جو خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب اور اسقف بیت المقدس صفرنوس کے درمیان طے پایا، خلیفۃ المسلمین نے ایلیا یعنی بیت المقدس کے باشندوں کو اس معاہدے کی روح سے امن و امان دیا۔ یہ امان ایلیا کے لوگوں کی جان و مال کے لیے ہے، ان کے گرجوں اور ان کی صلیب کے لیے ہے، ہر عمر ہر مذہب کے فرد کے لیے ہے، تندرست کے لیے، مریض کے لیے بھی ہے۔ کسی گرجے یا کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کو فاتحین کی رہائش کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، نہ انہیں یا ان کے احاطے کے اندر کسی چیز کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ انہیں مسمار کیا جائے گا۔ گرجوں اور دیگر عبادت گاہوں میں سے نہ مال اٹھایا جائے گا، نہ کوئی اور چیز غیر مسلموں پر مسلمانوں کی طرف سے
مذہب کے معاملے میں کسی قسم کا جبر نہیں کیا جائے گا، نہ ان کے ساتھ ناگوار سلوک کیا جائے گا۔ البتہ ایلیا میں یہودی نہیں رہ سکیں گے۔ یہ فرض ایلیا کے باشندوں پر عائد ہوتا ہے کہ وہ یہودیوں، رومیوں اور جرائم پیشہ افراد کو شہر سے نکال دیں۔ ایلیا کے تمام شہری دوسرے شہروں کے لوگوں کی طرح جزیہ ادا کریں گے۔ شہر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے والوں کی جان و مال کا تحفظ ان کی اگلی پناہ گاہ تک کیا جائے گا، اور جن ملکوں کا ذکر آیا ہے انہیں چھوڑ کر باقی تمام دوسرے ملکوں کے جو لوگ اس شہر میں رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے ہیں، انہیں بھی جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر اس شہر کا کوئی باشندہ شہر سے جانے والے رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو وہ خود یا اپنے خاندان کے ساتھ جا سکتا ہے۔ وہ اپنا جس قدر مال و اموال اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے لے جائے۔ ان کی کھیتیوں میں جو فصل ہے اس کی حفاظت مسلمانوں کے خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ فصل کے مالک وہی ہیں جنہوں نے بوئی تھی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جزیہ ادا کریں اور فصل کاٹنے کے لیے آ جائیں۔ اس معاہدے پر امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مہر لگائی۔ اسقف صفرینوس نے اپنے دستخط کیے اور گواہوں کے طور پر خالد بن ولید، عمرو بن عاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان نے دستخط کیے۔ اس کے فوراً بعد امیر المؤمنین نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے دستوں کے ساتھ شام کے شمالی علاقوں میں چلے جائیں، جہاں کچھ جگہوں پر رومی ابھی تک قلعہ بند تھے۔ جاسوسوں نے اطلاع دی تھی کہ شہنشاہ ہرقل شام کی سرحد سے تو نکل گیا ہے، لیکن اس کی جو فوج ابھی شام میں موجود ہے اس کے لیے ہرقل کمک تیار کر رہا ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن عاص اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو ساتھ لے کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اسقف صفرینوس نے ان کا استقبال کیا۔ ایک روز پہلے صلح نامے پر دستخط ہو چکے تھے اور صفرینوس نے صلح نامہ شہر کے باشندوں کو پڑھ کر سنایا۔ لوگوں پر اس سے پہلے خوف و ہراس طاری تھا۔ انہوں نے پہلے فاتحین کا ظلم و تشدد دیکھا تھا۔ رومی جب بیت المقدس میں آئے تھے تو شہنشاہ ہرقل کے حکم سے اس شہر کے باشندوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ لوگوں کو سرکاری مذہب قبول کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اتنی آسانی سے اپنا مذہب کون تبدیل کرتا ہے؟ جن لوگوں نے ہرقل کا مذہب قبول نہ کیا ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے اور ان کے گھر مسمار کر دیے گئے تھے۔ انہیں فوج میں جبری طور پر بھرتی کر لیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ محکوموں اور مظلوموں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ مسلمانوں سے تو وہ اور زیادہ خوفزدہ تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان جس شہر کو فتح کرتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کو زبردستی مسلمان بناتے ہیں، گھر لوٹ لیتے اور خوبصورت عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ بیت المقدس کے باشندوں نے رومی فوج کے سپاہیوں کی زبانی سنا تھا کہ مسلمان بڑے ظالم ہیں۔ یہ سپاہی دراصل میدان جنگ کی باتیں سناتے تھے اور شہری یہ سمجھ کر خوفزدہ تھے کہ مسلمان وحشی اور خونخوار ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمان صرف میدان جنگ میں خونخوار ہیں۔ بیت المقدس کے شہریوں نے جب معاہدے کی تحریر سنی، پھر یہ دیکھا کہ مسلمان فوج نے کسی شہری کی طرف دیکھا تک نہیں، تو وہ خوشیاں منانے لگے۔ امیر المؤمنین نے علقمہ بن مجزز کو بیت المقدس کا حاکم یا امیر مقرر کیا۔ اسقف صفرینوس نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر کی سیر کرائی، انہیں قدیم تہذیبوں اور قوموں کے آثار دکھائے، یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں دکھائیں۔ بیت المقدس میں ایسے بے شمار آثار تھے، ان میں محراب داؤد بھی ہے اور صخرہ یعقوب بھی۔ یہ وہ پتھر ہے جس کے متعلق روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور معراج کو گئے تھے۔ شہر میں گھومتے پھرتے امیر المؤمنین کلیسائے قیامت کے سامنے سے گزرے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ نماز کی کوئی جگہ مل جائے۔ خلیفۃ المسلمین اسقف صفرینوس نے التجا کی، میرے لیے یہ بات باعث فخر ہوگی کہ آپ کلیسا کے اندر نماز پڑھیں۔ نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس کلیسا کا احترام کرتا ہوں۔
لیکن میں اس میں نماز نہیں پڑھوں گا کہ یہ صلح کے معاہدے کے خلاف ورزی ہوگی۔ اگر میں نے آج آپ کے کہنے پر یہاں نماز پڑھ لی تو میرے بعد مسلمان اس کو رسم بنا لیں گے اور کلیسا میں نماز پڑھنے کو اپنا حق بنا لیں گے۔ کلیسا قیامت وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا۔ یہاں یہ کلیسا تعمیر کیا گیا تھا۔ اس سے آگے کلیسا قسطنطین تھا۔ اسقف نے اس کے دروازے میں مصلی بچھا دیا، لیکن امیر المؤمنین نے وہاں بھی نماز نہ پڑھی۔ انہوں نے نماز مسجد اقصی میں پڑھی۔ محترم اسقف، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفرینوس سے کہا، رومی آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ ان کا سالار اطربون کہاں گیا؟ سنا تھا وہ ہرقل کا ہم پلہ تھا۔ بھاگ گیا، صفرینوس نے جواب دیا۔ بھاگ گیا، کوئی شک نہیں کہ وہ ہرقل کا ہم پلہ تھا۔ اس نے آپ کو شکست دینے کے بڑے اچھے منصوبے بنائے تھے۔ اس نے قیصاریہ کے سالار کو آپ کی فوج کے مقابلے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن آپ کے سالاروں کی چال نے اطربون کے منصوبے تباہ کر دیے۔ اس سے پہلے وہ آپ کی فوج کے مقابلے میں نہیں آیا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج میں لڑنے کا جذبہ ختم ہو گیا تھا۔ یرموک اور دوسری جگہوں سے بھاگے ہوئے بہت سے سپاہی یہاں آ گئے تھے۔ انہوں نے یہاں کی فوج کو ایسی باتیں سنائیں جن سے سب کا جذبہ اور حوصلہ بری طرح متاثر ہوا۔ اطربون نے اپنی فوج کو تیار کر لیا تھا۔ اسے جب اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے قیصاریہ کو محاصرے میں لے لیا ہے تو وہ اپنی فوج کو ساتھ لے کر قیصاریہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے نکلا، لیکن آپ کے کسی سالار نے اسے راستے میں روک لیا۔ اس نے پہلی بار مسلمانوں سے ٹکر لی اور اپنی بہت سی فوج مروا کر بری حالت میں واپس آیا۔ وہ جو اپنے ہارے ہوئے سالاروں کو بزدل کہتا تھا اور جس نے بیت المقدس کے دستوں کو لڑنے کے لیے تیار کیا، وہ خود بزدل بن گیا اور اس کا اپنا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے یہاں سے خزانہ نکالنا شروع کر دیا اور سمندر کے راستے قسطنطنیہ لے گیا۔ زیادہ تر فوج بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ یہ فوج برائے نام تھی جو میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑی کر دی تھی۔ میں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کی شرط اس لیے پیش کی تھی کہ جو فیصلہ خلیفہ کر سکتے ہیں وہ سالار نہیں کر سکتے۔ میں اس شہر کو اور اس کے باشندوں کے جان و مال کو بچانا چاہتا تھا۔ اسقف صفرینوس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہ بتایا کہ اطربون اور صفرینوس نے مل کر بیت المقدس سے نہ صرف خزانہ نکالا تھا بلکہ گرجوں کے سونے اور چاندی کے بیش قیمت ضروب بھی نکلوا دیے تھے۔ ان میں صلیب اعظم بھی تھی۔ صفرینوس نے امیر المؤمنین کو مدینہ سے اس لیے بلایا تھا کہ وہ خزانہ، ضروب، رومی فوج اور اس کا مال و اموال نکلوانے کے لیے وقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جتنے وقت میں امیر المؤمنین پہنچے تھے اتنے وقت میں بیت المقدس سے وہ سب کچھ نکل گیا تھا جو صفرینوس اور اطربون نکالنا چاہتے تھے۔